السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دھڑکتے دلوں کو محبت برا سلام۔ آپ کا بھائی، آپ کا اپنا حسنین تبسم کھنڈ آج پھر آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج ہم بات کریں گے مسئلہ فلسطین پر۔ مسئلہ فلسطین کی حقیقت کیا ہے، اس کی پس منظر کیا ہے، اس کا تاریخی جو باب ہے وہ کس طرح روشن ہے اور کس طرح آگے بڑھا۔ اس مسئلے کی جو آج مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سرزمین ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے تاریخی حوالے سے، تاریخ کیا کہتی ہے۔ آئیں چلتے ہیں تاریخ کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بھی ہمارے پاس ہمیں انبیاء کے ذریعے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بات جب کرتے ہیں، طوفان یا نوح جب آیا، تمام سرزمین زمین سے تمام سب کچھ مٹ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سرزمین فلسطین پر ایک مسجد، عبادت خانہ بنایا، عبادت گاہ بنائی، جس پر لوگ بات کرتے تھے۔ آپ کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور جب ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر عبادت خانہ قائم کر دیا، ان لوگوں کو قبلہ کعبہ بنا دیا، لوگ وہاں عبادت کرنے کے لیے آتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے ایک بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ، خدا کا بندہ۔ ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کی اولاد میں آپ نے مشہور و معروف ہستی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، بہت سے لوگ جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن یوسف کی مثال دیتے ہیں۔ آپ مصر کے بادشاہ بھی رہے، اور مصر کہاں ہے؟ بالکل ساتھ ہے فلسطین کے، فلسطین جہاں موجود ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے کچھ، انہی کی کچھ نسل تھی جن کو یہودی بھی کہتے تھے، وہ بھی یہاں مختلف جگہوں پر گروہوں میں آباد تھے۔ یہودیوں کا اور مسلمانوں کا، جو اسلام کا پھیلانے والے تھے، مسلمان تھے، جو لوگ اللہ کے دین پر تھے، دین ابراہیمی، دین اسماعیل اسحاق پر موجود لوگ تھے، جھڑپیں ہوتی تھیں، جھگڑے ہوتے تھے، لڑائی ہوتی رہتی تھی، خون ریزی ہوتی رہتی تھی، قبضوں کے مسائل ہوتے رہتے تھے۔ یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں فلسطین کے اندر ایک بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل جو تھی، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی، قوم بنی اسرائیل، انہوں نے بہت سارے انبیاء کو شہید کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب باری آتی ہے تو اس وقت ان کو بھی شہید کرنے پر یہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو اٹھا لیا آسمانوں پر، اللہ کی مہربانی، اللہ کا کرم ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب عیسائیوں کی حکومت تھی یہاں پر، اب عیسائیوں نے یہاں اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، جو ان کو ماننے والے تھے، جب انہوں نے اثر و رسوخ قائم کیا دیا، اس کے بعد ان کا اثر و رسوخ رہا۔ جب اسلام آیا، میرے محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر عرب کی سرزمین میں اپنے دین اسلام کا اعلان کیا، تو اس کے بعد جب مختلف دور چلتے رہے، حضرت عمر کا جب دور آتا ہے، حضرت عمر کے دور میں 600 کچھ تھا آئی تھنک عیسوی، جس میں 36-37 عیسوی میں غالباً کیونکہ غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، میں آلریڈی آپ لوگوں سے معاف چاہوں گا اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اس میں تاریخی اسلام، میں اس کے لیے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں تاریخ دان نہیں ہوں، میں عالم ہوں، کوئی ایک عام ہم بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ عیسائیوں کے جو حکمران تھے، انہوں نے حضرت عمر کا عدل دیکھتے ہوئے، انصاف دیکھتے ہوئے، حکمرانی کے طرز کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے بغیر کسی جنگ کے بلا مشروط آپ کو سرنڈر کر دیا اور آپ کے حوالے کر دیا۔ فلسطین بھی اس وقت اسلام کے انڈر آ گیا۔ اس وقت سے لے کر 600 کچھ سے لے کر 7ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک، 1900 کچھ تک یہاں مکمل مسلمانوں کی حکومت تھی۔ 1200 سال سم تھنگ بنتی ہے، یہ 1280 سال بنتی ہے، 1200 سال بنتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب مسلمانوں نے اتنی حکومت کر لی، اب یہاں پر مختلف ممالک طاقتیں تھیں، جو امریکہ کی، یہاں پر یہودی بھی موجود تھے۔ یہاں یہودیوں کو کیا ہوا؟ بحر روم کے کنارے تل ابیب شہر کے اندر یہودیوں کو اکٹھا کیا گیا، یہاں پر ان کی باتکاری کی گئی، اور یہاں ایک حکومت کے خلاف، فلسطین کے خلاف ایک جو تھی، ایک تحریک چلائی گئی۔ یہاں پہ جنگیں ہوئیں، بہت ساری نقصان ہوئے، ان کے ہوئے، کبھی ان کے ہوئے، لیکن اب چونکہ سائنس ترقی کر چکی تھی، سائنس نے ترقی کر لی، تو اب یہ ہوا کہ اب انہوں نے اپنے یہودی جو تھی، انہوں نے اپنا طاقت دکھانا شروع کر دیا آہستہ آہستہ، اور ساتھ ان کی سپورٹ بھی آ گئی، فرانس کی بھی، مختلف ممالک کی سپورٹ ان کو حمایت میں حاصل ہو گئی۔ تو انہوں نے مختلف ممالک میں، اسلامی جو 7 ممالک ہیں، اردن ہے، لبنان ہے، اور ساتھ میں مصر ہے، ان پر بھی حملے کیے، جنگیں شنگیں، ان کا بھی کردار تھا، یہ بھی بڑے پاورفل لوگ تھے، ان کا بھی کردار تھا، ان کے اوپر انہوں نے حملے کیے اور انہوں نے کچھ حصے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اقوام متحدہ بھی ساتھ آ گئی، اسی دوران جنگ عظیم بھی پیچھے ہو گئی تھی، جنگ عظیم دوم بھی اب حصار ہے۔ اب جو باقاعدہ جنگ شروع ہوئی ہے، وہ باقاعدہ جنگ کب شروع ہوئی ہے؟ اور 1948 میں باقاعدہ اسرائیل نے اپنے آپ کو ملک کے طور پر ظاہر کیا، ہم ریاست ہیں،
اب کچھ لوگوں نے مان لیا، کچھ ممالک نے، مگر پاکستان نے ابھی تک اس کو تسلیم نہیں کیا۔ بے شمار ممالک اور بھی ہیں جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہم جو اگلا مسئلہ آج کل لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، جو آج کل خون ریزی ہو رہی ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ حماس ہم پر راکٹ فائر کرتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ حماس راکٹ فائر کرتا ہے، ہم نے چلے مان لیا ایک بات تک، اب اس بات کون گارنٹی دے گا، کون گواہی دے گا کہ جو حماس کے راکٹ ہے کہ واقعی حماس فائر کر رہا ہے، یا کوئی اور ایجنسی، کوئی اور ادارہ، کوئی اور لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، جان بوجھ کر اسرائیل کی طرف فائر کرتے ہیں کہ تم فائر کرو، اور بعد میں اسرائیل کو بہانہ ملتا ہے اور اسرائیل بہانے کے اوپر ان پر حملے کر دیتا ہے۔ جو اسرائیل جنگیں کر رہا ہے، جو ہم نے میڈیا پہ دیکھا ہے، ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ خون ریزی والی ویڈیوز، جان لیوا ویڈیوز، بچے جہاں شہید ہو رہے ہیں، تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو؟ کیا وہ جو اسرائیل کام کر رہا ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے؟ قطعاً ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ بے شک وہ پاور ہے اس کے پاس، بے شک اس کو طاقتیں ہیں، مگر ہم مسلمانوں کو اپنے اللہ پر، اپنے خدا پر یقین ہے کہ جس خدا نے مچھر سے نمرود کو مروا دیا تھا، جس خدا نے ابابیلوں سے ابرہا کی شکست دے دی، جس نے بڑی آگ تھی ابراہیم کے خلاف، جو آگ جلائی گئی تھی، اس میں ابراہیم کو سیو رکھا تھا، اور دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، وہ خدا ان کی مدد کرتا ہے، ان مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ مسلمان اگر چاہیں تو اقبال کا پیغام کیا تھا؟ اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ مسلمان اگر ایک ہو جائیں، ہمارے 55 سے زیادہ ممالک ہیں، مسلمان اگر ایک ہو جائیں، وہ جنگ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا کہ جنگ کریں، آپ جنگ کے لیے میں بالکل نہیں کہہ رہا آپ لوگوں کو، اگر آپ اکٹھے ہو کر بات کریں اسرائیل سے، تو اسرائیل کیوں بات نہیں سنے گا؟ اس کو مجبور کریں، فورس کریں کہ وہ بیٹھے بات کریں، اور مسئلے کا حل کے لیے وہ بات کریں بیٹھ کر، اور اپنے اس بات کو، اس مسئلے کو، اس خون ریزی کو روکے۔ اب اگر وہ نہیں روکتا، اگر اسرائیل ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اگر وہ جنگ بندی یا خون ریزی روکتا نہیں ہے، اور امن کے لیے، مستقل امن کے لیے بات نہیں کرتا، تو پھر مسلمانوں کے پاس حل کیا ہے؟ اس کا حل آسان سا ہے، سادہ سا ہے، قتل عام نہیں کرنا ہم نے ان کا معاشی بائیکاٹ کرنا ہے۔ تمام مسلم امہ اگر اکٹھی ہو کر ایک پلیٹ فارم پر اگر ان کا بائیکاٹ کر دے، تو مغربی دنیا خود بخود، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جتنے بھی طاقتیں ہیں ہمارے پاس امریکہ کی ہیں طاقتیں ہیں، وہ ساری سپورٹ کریں گی مسلمانوں کو، اور وہ اسرائیل کو مجبور کر دیں گے۔ اس لیے ایک چھوٹا سا ملک ہے، اگر آپ دیکھیں اسرائیل نے کتنے چلاکی سے، میں آپ کو ایک چارٹ دکھاؤں گا، ابھی آپ کی اسکرین پر سامنے ظاہر ہوگا، اسکرین پر ایک چارٹ، آپ دیکھیں کس طریقے سے، جو ہم نے ویکیپیڈیا سے لیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے یہودیوں کو یہاں پر آبادی میں اضافہ کروایا، اور کس طریقے سے مسلمانوں کی، عرب کی آبادی کم ہوئی ہے۔ وہ واضح اور واضح بالکل بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے کچھ چلاکی کی ہے، زیادتی کی ہے اس زمین کے لیے، اور یہ جان کے چاہتے ہیں کوئی شردانی ہوتی رہے یہاں پر۔ بے شک وہ ہوگا ظلم یہودیوں پر، اس کا ہم اس سے مکرتے نہیں ہیں کہ ظلم نہیں ہوا، وہ ہوگا، لیکن انہوں نے کچھ مداخلت کی ہوگی تب جب 1800 سال یہودی یہاں نہیں تھے، سرزمین میں نہیں تھے، تو اب پھر اچانک کہاں سے ہے کہ ہمارا ملک ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کا ایک ترتیب ہے، اسے بیٹھ کر بات کریں، اس مسئلے کو حل کریں، نہ کہ اس طرح معصوم بچوں کو، بے گناہ جانوں کو، خواہ وہ کوئی بھی جان ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ غیر مسلم ہو، جان قیمتی ہے۔ میرے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی ہے کہ جب ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانی قتل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں بتایا گیا کہ وہ قتل، ناجائز قتل کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ مسلمان کا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کا ہے، اس کا خون ہم نہیں گرنا چاہتے کہ ہم خون نہ گرے۔ تو برائے مہربانی مسلم امت سے میری التجا ہے، مسلمانوں سے میری التجا ہے کہ وہ ایک اکٹھے ہو جائے، ایک بات پر آ جائیں، تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ میں جنگ کی بات بالکل نہیں کر رہا، جنگ آخری آپشن ہوتا ہے، جب کوئی بات نہ مانے تو پھر ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے، وہ بہت آخری حکم ہے، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اگر ہمیں جان دینی پڑے تو ہم جان دینے کو تیار ہیں، مگر پہلی ممکن اور پہلی کوشش ترجیح یہی ہے کہ ہم امن سے بیٹھ کر بات کر لیں، کیونکہ جنگ عظیم میں بھی لاکھوں لوگ مارے گئے، جنگ عظیم اول میں بھی اور جنگ عظیم دوم میں بھی لاکھوں لوگ مارے گئے، مگر مسئلہ پھر حل کہاں ہوا؟ پھر بھی جب لوگ بیٹھے بڑے تو تب جا کے مسئلہ حل ہوا۔ تو اب بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہم اس مسئلے کو بیٹھ کے حل کریں گے تو حل ہوگا۔ میری آپ سب سے دعا ہے، فلسطین کے لیے بھی دعا ہے، اللہ اس ملک میں، اس خطے میں امن پیدا کرے، کیونکہ یہ برکت والی زمین ہے، بڑی اہم زمین ہے، لہٰذا میری دعا ہے آپ سب لوگوں سے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ کرے امن ہو جائے، اسرائیل کو بھی، اور حماس کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بھی امن ہو جائے، آمین۔